السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو سفر۔ آج میں آپ کو ہماری کتاب حصہ ہفتم کا سبق نمبر 15 پڑھانے جا رہی ہوں۔ مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں ہے۔ چلیں اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ اس سبق میں ہندوستان کے مشہور قومی رہنما مولانا محمد علی جوہر کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے کیا کیا سختیاں برداشت کیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے والے قومی رہنماؤں میں مولانا محمد علی جوہر کا نام بہت مشہور ہے۔ مولانا محمد علی جوہر 10 دسمبر 1878 کو ریاست رامپور میں پیدا ہوئے۔ ابھی 2 سال کے بھی نہ ہو پائے تھے کہ ان کے والد عبدالعلی خاں کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی والدہ نے اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھی اور انہیں اعلیٰ تعلیم دینے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ان کا نام آبادی بانو تھا۔ وہ بڑی دیندار، نیک اور باہمت خاتون تھیں۔ محمد علی اور ان کے بھائی بہن انہیں بھی اماں کہا کرتے تھے۔ مولانا محمد علی بچپن ہی سے بہت ہوشیار اور پڑھنے لکھنے میں بہت تیز تھے۔ رامپور میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ، جسے اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی AMU کہتے ہیں، میں داخل ہوئے۔ یہاں سے انہوں نے BA کی ڈگری لی اور اول نمبر پر کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے انگلستان گئے اور وہاں 4 سال تک رہے۔ انگلستان سے لوٹنے کے بعد مولانا محمد علی ریاست بڑودہ میں ملازم ہو گئے، لیکن وہ ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے تھے، اس لیے ملازمت ترک کر کے انہوں نے انگریزی میں کامریڈ اور اردو میں ہمدرد نامی ہفت روزہ اخبار نکالے۔ اس وقت ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ مولانا محمد علی بھی ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوششوں میں حصہ لینے لگے۔ اس وقت جنوبی افریقہ میں گاندھی جی بھی انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔ جب 1914 میں گاندھی جی جنوبی افریقہ سے ہندوستان لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ مولانا محمد علی اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی بھی انگریزوں کی زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ چونکہ مولانا محمد علی اور گاندھی جی کا مقصد ایک ہی تھا، اس لیے دونوں میں دوستی ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریز حکومت ترکی کے خلیفہ کو تخت سے اتارنا چاہتے تھے۔ دنیا بھر کے مسلمان ان کو اپنا خلیفہ مانتے تھے اور ان کی بڑی عزت کرتے تھے، اس لیے سب مسلمان اس بات سے ناراض تھے۔ ہندوستانی مسلمان بھی ترکی کے خلیفہ کو معزول کیے جانے کے خلاف تھے۔ مولانا محمد علی نے اس معاملے میں انگریزوں کی پرزور مخالفت کی اور پورے ملک میں ایک تحریک چلائی جسے تحریک خلافت کہتے ہیں۔ گاندھی جی نے بھی اس تحریک کا ساتھ دیا اور ہندوستانیوں سے کہا کہ وہ انگریزوں کا بائیکاٹ کریں۔ سارے ہندوستانی، جن میں ہندو مسلمان سبھی شامل تھے، انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ بچے بچے کی زبان پر یہ شعر تھا: بولیں اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، بوڑھی اماں کا کچھ غم نہ کرنا، کلمہ پڑھ کے شہادت کا مرنا۔ انگریزوں نے مولانا محمد علی اور گاندھی جی دونوں کو گرفتار کر لیا۔ ملک کی آزادی کے لیے مولانا محمد علی کو کئی بار جیل جانا پڑا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جیل سے باہر آ کر انگریزوں کے خلاف کامریڈ اور ہمدرد میں مضامین لکھتے اور تقریر کرتے۔ انہیں اردو اور انگریزی دونوں زبانوں پر قدرت حاصل تھی۔ انگریزی تو اتنی اچھی لکھتے اور بولتے تھے کہ خود انگریز ان کی تعریف کرتے تھے۔ وہ اردو میں شاعری بھی کرتے تھے۔ ان کا تخلص جوہر تھا۔ 1930 میں انگریزوں نے لندن میں ہندوستانی نمائندوں کی کانفرنس بلائی۔ یہ کانفرنس گول میز کانفرنس کے نام سے مشہور ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد ہندوستان کی آزادی کے بارے میں بات چیت کرنا تھا۔ اس زمانے میں مولانا محمد علی سخت بیمار تھے، پھر بھی گول میز کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے لندن گئے اور انگریزوں کے سامنے ہندوستان کی آزادی کے بارے میں زوردار تقریر کی اور کہا: آج جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ یہی ہے کہ میں اپنے ملک کو ایسی حالت میں واپس جاؤں جبکہ آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں ہو۔ میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر ہندوستان کو آزادی نہیں دی گئی
تو پھر یہاں مجھے قبر کے لیے جگہ دینی ہوگی۔ مولانا محمد علی جوہر کی یہ آرزو پوری ہوئی۔ گول میز کانفرنس ختم ہونے کے ساتھ 4 جنوری 1931 کو لندن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ 1978 میں سارے ہندوستان میں مولانا محمد علی صدی منائی گئی۔ ڈاک کے محکمے نے ان کی یاد میں خاص ٹکٹ جاری کیے، جگہ جگہ جلسے ہوئے اور انہوں نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو قربانیاں دی تھیں ان کی یاد تازہ کی گئی۔ آج بھی ہم مولانا محمد علی جوہر کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ چلیں، اس میں آپ کو ویسے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں جن کے بارے میں ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ اس میں جو ایک تو یہ چیز ہے کہ AMU جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اس کا پہلے نام تھا اینگلو اورینٹل کالج، یہ آپ یاد کر لیں۔ اور تحریک خلافت کے بارے میں آپ پڑھیں کہ کیسے ہوا تھا، کیا کس نے شروع کیا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ انگریزوں سے تعلقات ختم کیے جائیں، انگریزوں سے بائیکاٹ کیا جائے۔ اس کے بعد وہ اخباروں کے نام ہیں جو انہوں نے نکالے تھے۔ اچھا، 7 روزہ ہے، یہ سب میں آپ کو الفاظ معنی سمجھاتی ہوں۔ اور یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ صدی منائی گئی، اب ان کی جو وہ ہے 1878 ڈیٹ آف برتھ، تو 1978 میں 100 سال ہو گئے، تو اس وجہ سے ان کی صدی منائی گئی، ان کے نام کے ٹکٹ جاری کیے گئے، ان کے لیے مطلب وہ کیا گیا، قربانیوں کو یاد کیا گیا۔ اور آگے دیکھ لیتے ہیں، معنی اشارات ہیں، سوال جواب ہیں اور جملے وغیرہ ہیں۔ اپنا کام شروع کرتے ہیں، چلیں۔ سب سے پہلے الفاظ معنی: رہنما، راستہ دکھانے والا۔ سختیاں، سختی کی جمع یعنی مشکلات۔ ابتدائی تعلیم ہوتی ہے یعنی شروع کی تعلیم، تقریباً جیسے 8ویں کلاس تک۔ مزید، زیادہ۔ غرض سے، مقصد سے۔ اول نمبر، پہلے نمبر پر۔ 7 روزہ، ہر ہفتے چھپنے والا، یعنی اخبار ایسا جو ہر ہفتے چھپتا ہے، یا میگزین، جیسے کچھ روزانہ چھپتے ہیں تو وہ روزنامہ ہوتا ہے، اور جو ہفتے میں چھپتے ہیں تو وہ 7 روزہ۔ زیادتیاں، زیادتی کی جمع مظالم۔ تخت سے اتارنا، حکومت ختم کرنا۔ ملازم، خادم یا نوکر۔ ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ ظلم و ستم، ظلم و ستم کا مطلب ہے بے انصاف یا زبردستی۔ خلیفہ، نائب، قائم مقام یا پیغمبر کا نائب، یعنی پیغمبر کے بعد حکومت سنبھالنے والا، کام سنبھالنے والا۔ معزول، عہدے سے برطرف، تخت یا گدی سے اتارا گیا۔ مخالفت، دشمنی، اختلاف یا کشیدگی۔ تحریک، تحریک، مظاہرہ۔ بائیکاٹ، تعلقات ختم کرنا یعنی عدم تعاون، تعاون کا مطلب ہوتا ہے ساتھ دینا، عدم تعاون یعنی تعاون نہ کرنا، ساتھ نہ دینا۔ پروانہ، فرمان یا حکم نامہ۔ آرزو، خواہش۔ مضامین، مضمون کی جمع، آرٹیکلز، جیسے اخباروں میں چھپتے ہیں الگ الگ ٹاپک پر۔ شہادت، فرض یا ایمان کے لیے مرنا۔ صدی، 100 سال۔ جلسے، مجمع، کسی کام کے لیے سب کا اکٹھا ہونا۔ قربانیاں، قربانی کی جمع۔ زوردار، اثردار۔ کانفرنس، انگلش کا ورڈ ہے یہ، صلاح اور مشورے کی مجلس۔ تخلص، شاعر کا نام جو وہ نظم کے آخر میں یا غزل کے آخر میں استعمال کرتے ہیں، یا آپ آگے جیسے کوئی بھی نظم پڑھیں گے اس کے آخر میں شاعر کا نام استعمال ہوتا ہے تو وہ تخلص ہوتا ہے۔ قدرت حاصل ہونا یعنی مہارت ہونا۔ اب سوال جواب کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مولانا محمد علی جوہر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ مولانا محمد علی جوہر 10 دسمبر 1878 کو ریاست رامپور میں پیدا ہوئے۔ مولانا محمد علی جوہر کے والد اور والدہ کا کیا نام تھا؟ مولانا محمد علی جوہر کے والد کا نام عبدالعلی خاں اور والدہ کا نام آبادی بانو تھا۔ مولانا محمد علی جوہر نے ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ مولانا محمد علی نے ابتدائی تعلیم رامپور میں اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ سے حاصل کی۔ سوال نمبر 4، مولانا محمد علی نے کون کون سے اخبار نکالے؟ مولانا محمد علی نے انگریزی میں کامریڈ اور اردو میں ہمدرد نامی 7 روزہ اخبار نکالے۔ سوال نمبر 5، جنوبی افریقہ سے گاندھی جی کب ہندوستان آئے؟ گاندھی جی جنوبی افریقہ سے یعنی ساؤتھ افریقہ سے 1914 میں ہندوستان آئے۔ گاندھی جی اور مولانا محمد علی میں کیوں دوستی ہو گئی؟
سوال نمبر 6 ہے آپ کا، جس کا جواب لکھا جائے گا کہ جب گاندھی جی ہندوستان لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ مولانا محمد علی اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی انگریزوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ چونکہ گاندھی کا مقصد بھی یہی تھا، اس وجہ سے دونوں میں دوستی ہو گئی۔ مولانا محمد علی نے انگریزوں کے خلاف کون سی تحریک چلائی اور کیوں؟ پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریز حکومت ترکی کے خلیفہ کو تخت سے اتارنا چاہتے تھے۔ ہندوستانی مسلمان بھی اس کے خلاف تھے۔ اس کی پرزور مخالفت کے لیے مولانا محمد علی نے جو تحریک چلائی اسے تحریک خلافت کہتے ہیں۔ اس کا مقصد انگریزوں کے ساتھ بائیکاٹ تھا۔ مولانا محمد علی نے گول میز کانفرنس میں کیا کہا تھا؟ تو جو پوری سینگ ان کی لکھی ہوئی ہے سبق میں، وہ پوری ہم لکھ لیں گے، اسے چینج نہیں کریں گے۔ آج میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں وہ یہی ہے کہ میں اپنے ملک کو ایسی حالت میں واپس جاؤں جب کہ آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں ہو۔ میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر ہندوستان کو آزادی نہیں دی گئی تو پھر مجھے قبر کے لیے جگہ دینی ہوگی۔ مولانا محمد علی کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو اس میں یہ ڈیٹ لکھنی ہے۔ مولانا محمد علی کا انتقال 4 جنوری 1931 کو لندن میں ہوا۔ انہیں بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ اور یہ بیت المقدس کے بارے میں آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس میں ہے، یروشلم میں ہے، اور یہیں پر مسجد اقصیٰ ہے جو ہمارا پہلے قبلہ تھا، بعد میں چینج ہو گیا تھا۔ اب ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، ہمارا رخ ادھر ہے، تو پہلے وہ ہے، وہ بھی ہمارے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ آگے الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ رہنما یا رہنما، ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے ہندو مسلمان رہنما مل کر کام کرتے تھے۔ ملازم، میرے چچا بینک میں ملازم ہیں۔ ظلم و ستم، اسلام نے غلاموں کو ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ تحریک، مولانا محمد علی نے پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی۔ اچھا، یہ پورے میں بڑی یہ بھی لگانا ہے، پے واو رے اور بڑی یہ پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی۔ کانفرنس میں کسی ملک کے اہم معاملے پر بات چیت اور مشورہ کیا جاتا ہے۔ پروانے روشنی کی طرف لپک کر آتے ہیں۔ پروانہ، یہ جملہ بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو شعر پڑھنا اچھا لگتا ہے، یاد کرنا اچھا لگتا ہے، تو یہ شعر بھی آپ کی کتاب سے ہی لیا گیا ہے جو آپ کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ اور پہلے آپ کا جو آپ نے ایک نظم پڑھی تھی صدیق، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس میں یہ نظم میں شعر تھا، تو آپ ضرور یاد کریں۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور ایک یہ بہت مشہور شعر علامہ اقبال کا، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب۔ ضد لکھیے، یعنی اپوزٹ لکھنے ہیں الفاظ کے۔ زندگی موت، غلامی آزادی، اعلیٰ ادنا، خلاف حامی۔ اور تعریف کا ہو سکتا ہے برائی اور تنقید، خاص کا عام۔ لاسٹ میں آپ کے اس میں لکھا گیا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر کی زندگی پر اپنی لائبریری سے کوئی کتاب حاصل کر کے مطالعہ کیجیے اور ان کی زندگی کی خاص باتوں کو نوٹ کیجیے۔ یہ ہم آپ کو بعد میں کرائیں گے کیونکہ اس سبق میں بہت سارے وہ ہیں نا سوال جواب، تقریباً 9 تو سوال ہیں، بہت سارا کام ہے، تو پہلے آپ اپنا کام کریے اور اس سبق کو اچھی طرح پڑھ لیجیے، ریڈ کر لیں، خاص باتیں یاد کر لیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے ضروری کام یہ کریے کہ اردو سفر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے۔ اللہ حافظ۔